آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد، میں ہوں عادل جیلانی۔ پاکستان پہلے سے ہی بہت سارے مسائل سے دوچار ہے۔ یہاں پر دہشت گردی ہے، غربت ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اکانومی سنبھل نہیں پا رہی اور عام بندہ انتہائی مشکل میں اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آیا یہ مشکلات رمضان میں خاص طور پر چاند کے حوالے سے مزید بڑھتی ہیں یا نہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چاند پر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے کہ آیا چاند نظر آیا یا نہیں آیا، روزہ ہم رکھیں یا نہ رکھیں، عید ہم منائیں یا نہیں منائیں۔ ایک ہی قصبے میں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی محلے میں اور ایک ہی پڑوس میں دو دن عید منائی جاتی ہے۔ کہیں پر عید ہم مناتے ہیں، کہیں پر روزہ رکھا جاتا ہے، اور یہ تنازعات جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں انتشار پہلے سے ہی بہت زیادہ موجود ہے، اور خصوصاً 16 دسمبر 2014 کے بعد، اے پی ایس کے واقعے کے بعد پورا ملک، سیاسی قیادت، عسکری قیادت، تمام علماء، اکابرین، میڈیا، سول سوسائٹی، سب ایک پیج پر اکٹھے ہوئے کہ ہم ملک کو آگے لے کر چلنا ہے اور دہشت گردی کا ناسور جو ہے وہ ملک سے ختم کرنا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس بار پھر تنازعات پیدا ہوئے چاند کے حوالے سے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو یکجہتی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ہمیں ایک پیج پر تمام مکتبہ فکر کے لوگ نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ عسکری قیادت ہو، چاہے وہ سول قیادت ہو، وہ کہیں اس کے حوالے سے نیگیٹو امپیکٹ اس کا پڑنا نہ شروع ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک چاند اور ایک عید پر متفقہ فیصلہ پورے پاکستان میں خیبر سے کراچی تک ہمیں نظر آئے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک میکینزم ہم ڈیولپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں مولانا پوپل زئی صاحب کے پی کے میں مسجد قاسم میں بیٹھ کر اپنا بیان جاری کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے تنازع کھڑا ہو جاتا ہے؟ آج کے اس پروگرام میں خصوصاً ہم اس ایشو کو ریز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی بہتر نتیجے پر پہنچ سکیں، اور ایک میکینزم معلوم کرنے کے لیے مختلف ایکسپرٹ سے اس والے سے رائے لے سکیں۔ ویسے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر ہوئے حلال کمیٹی حافظ محمد سلفی صاحب، اور ایکسپرٹ ہیں آپ پاکستان کے سیریس ایشوز کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو ریلیجیس ایشوز ہیں اور جو رویت کا جو معاملہ ہے اس کو بھی بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ سلفی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے، بڑی مہربانی۔ سلفی صاحب، بنیادی سوال، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا سیریس نوعیت کا مسئلہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں؟ سر یہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر بار یکم شوال اور یکم رمضان کے حوالے سے تنازعات پیدا ہوتے ہیں؟ 12 مہینوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن صرف اس ایک مہینے کے حوالے سے اور ان 2 تاریخوں کے حوالے سے تنازعات جنم لیتے ہیں، اور ملک میں مزید انتشار اور نفسا نفسی کا جو عالم ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک دین کے فالوورز ہیں، اور بحیثیت پاکستانی ایک قوم کا تاثر پیدا کرتے ہیں۔ اور بلا شبہ اجتماعیت کسی بھی ملک کی طاقت ہوتی ہے، کسی بھی امت کی نشانی ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں تہوار اور عبادت کے اتوار اور خوشی کے مناظر یہ سب بھی اجتماعیت کا تصور پیدا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں حکومت پاکستان نے یہ ایک بڑا اچھا بہتر نظام رائج کیا ہوا ہے کہ سینٹرل کمیٹی آف رویت ہلال کمیٹی پورے پاکستان میں موجود ہے، جس کا ایک چیئرمین ہے اور اس کے کچھ ممبران ہیں۔ اسی طرح چاروں صوبوں میں 4 زونل کمیٹیاں ہیں جو بیک وقت چاند کی رویت کے بارے میں بیٹھتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، اور ہاں، خالی علماء کے گفتار یا اجتماع پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کام کے ایکسپرٹس سپارکو سے ہمارے ساتھ انجینئرز تشریف لاتے ہیں میٹنگ میں، اور اپنی آبزرویشن ہمیں دیتے ہیں۔ ہر میٹنگ میں ہوتے ہیں؟ ہر میٹنگ میں۔ اسی طرح نیوی کے نیویگیٹر اپنی دوربینوں کے ساتھ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اور چھت پہ جا کر
ہم سب مل کر چاند کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ روزہ رکھنا اور عید منانا ہمارے دین کا ایک حصہ ہے, اور ہمارا دین کی یہ خوبی ہے کہ وہ اتنا مکمل ہے کہ اس میں کوئی چیز لوز نہیں ہے, کم نہیں ہے. فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھو روزہ شروع کرو, اور چاند دیکھو افطار کر لو, یعنی عید کو مٹھائی کھا لو اور سوئیاں کھا لو, عید منا لو. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم چاند کے لیے اجتماع کرتے ہیں اور گواہیاں لیتے ہیں, اگر سیٹسفیکٹری گواہیاں یا بالکل بھی گواہیاں موصول نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ ہم چاند کے نہ دیکھنے کا اعلان کر دیتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ سپارکو والے اور محکمہ موسمیات والے ہمیں بتاتے ہیں کہ چاند اپنی برتھ کے ناطے سے افق میں پیدا تو ہو چکا ہے, لیکن اس کے نظر آنے کے لیے اتنے گھنٹے درکار ہوتے ہیں کہ وہ اتنا وقفہ افق پر موجود رہے تو نظر آئے گا, ورنہ نہیں. میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں قدر کلامی کے معذرت, مجھے بتائیں یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوتا ہے اور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ میں اس کی طرف آ رہا ہوں. کیونکہ سر مخصوص شہادتیں ایک ہی علاقے سے ملتی ہیں, جی اور شہادتوں کے کرائیٹیریا کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ شہادتوں کا کیا کرائیٹیریا ہے, اور یہ کرائیٹیریا پھر مختلف کیوں ہو جاتا ہے کہ مسجد قاسم علی خان میں کرائیٹیریا یہ ہے اور یہاں پر کرائیٹیریا مختلف ہے, ایسا کیوں ہے؟ یہ بات طے ہے کہ آج تک پورے پاکستان میں 4 صوبے ہیں, جبکہ 5واں صوبہ آزاد کشمیر کا ہے. پورے پاکستان میں آج تک کبھی نہ سندھ سے, نہ بلوچستان سے, نہ آزاد کشمیر سے, نہ پنجاب سے اختلاف کی بات نہیں آئی. لیکن ہمیں افسوس ہے اس بات پر کہ کے پی کے سے ہمیشہ اختلاف کی بات آتی ہے, اور وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ جی چاند ہو گیا. بھائی پورے پاکستان میں نظر نہیں آیا, آپ کو کیسے نظر آ گیا کہ نہیں جی افغانستان میں چاند کا اعلان ہو گیا, لہذا ہمارے لیے بھی چاند نظر آ گیا, ہم روزہ رکھیں گے. بھائی پاکستان کی افغانستان کی رویت کا ہم پر اطلاق اس لیے نہیں ہوتا کہ الٹیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ جو ایک حقیقت ہے فضائی پیمائش کے ناطے سے, اس کے ناطے سے بھی چاند کا نظر آنا اور نہ آنا ممکن اور ناممکن دونوں میں شامل ہے. اور ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں نظر نہیں آیا, افغانستان میں کیسے نظر آ گیا؟ کہ جی نہیں, افغانستان والے سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں, لہذا سعودی عرب نے اعلان کر دیا کہ چاند ہو گیا, لہذا ہم افغانستان کو فالو کر رہے ہیں, افغانستان والے سعودی عرب کو فالو کر رہے ہیں. تو یعنی سلفی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں یہ بات کہ وہ مولانا پوپل زئی کی جانب سے جو بیانات آتے ہیں وہ اس بنیاد پر ہیں کہ افغانستان میں چاند ہوا یا سعودی عرب میں چاند ہوا. بعض دفعہ ایسا بھی کہا گیا ہے پاکستان کے اندر شہادتوں کو نہیں مانتے. بعض دفعہ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ گواہیاں نصیب ہوئی ہیں. ہم جب ان گواہیوں کے بارے میں معلومات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خود پشاور میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کہیں چاند نہیں دیکھا, لیکن یہ گواہیاں ان کو کہاں سے مل گئیں؟ صرف مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جب ایک اتھارٹی پورے ملک کے لیے متعین کر دی ہے تو اس اتھارٹی کے اعلان کو ماننا تمام پاکستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ ہمارا دین ہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اہل ایمان اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرو, اور تمہارا جو بڑا ہے, سربراہ ہے, حکومت کا ذمہ دار ہے, بحیثیت مسلمان تم اس کے فالوور ہو, تم اس کی بات کو تسلیم کرو. اگر سربراہ مملکت یا چیئرمین آف رویت حال کمیٹی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کا گناہ اس پر تو ہوگا, لیکن پورے پاکستان پر نہیں ہوگا. تو سر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شہادتیں ہیں وہ پشاور کے اندر سے یا کے پی کے اندر سے نہیں لیتے ہیں, وہ صرف افغانستان یا سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں, اس لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں پشاور سے گواہیاں ملی ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی پشاور میں خالی آپ یا آپ کی مسجد ہی نہیں ہے, بلکہ پشاور ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں, جبکہ ہماری کمیٹی بھی وہاں بیٹھی ہے, پاکستان کے سے نومینیٹڈ کمیٹی جو رویت ہلال کمیٹی کے ممبران ہیں پشاور میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گواہی نہیں ملی. لہذا اصل بات یہ ہے کہ جب سینٹرل کمیٹی یعنی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی آف پاکستان کسی چیز کو حقائق کی بنیاد پر اعلان کر دیتا ہے
تو اس کو تسلیم کرنا ہم سارے مسلمان پاکستانیوں پر واجب ہے. تو سر اگر ان کے پاس ان کے مطابق انہیں شہادت ملی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر شہادت بہتر ہے اور شہادت جو ہے وہ ان تمام بنیادوں پر پورا اترتی ہے جس کے بارے میں اسلام نے کہا ہے, ہمارا مذہب کہتا ہے, ہماری حدیث کہتی ہے, تو اس کو ماننا چاہیے, چاہے شہادت کراچی سے ملے, چاہے بلوچستان سے ملے, چاہے پشاور سے ملے؟ دیکھیے شہادت شہادت ہے, چاند اگر ہوگا تو نظر آئے گا, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ چاند پرٹیکولر مسجد یا پرٹیکولر صوبے میں ہی نظر آئے اور پورے پاکستان میں کہیں نظر نہیں آئے. نہیں سر, وہ تو شہادت دے رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ لوگ ملے ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں اس بات کی, تو یہاں پر بیٹھ کر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شہادت غلط ہے؟ سر یہ مجھے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کو ہمیں ریزالو کرنا پڑے گا نا کہ ان کی شہادت ٹھیک ہے یا نہیں, اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ بلا شبہ شہادتوں کو جانچا جاتا ہے اور شہادتوں کے بارے میں گواہیاں لی جاتی ہیں, اور بلکہ ٹیلی فون پر جن جو گواہیاں دیتے ہیں ان کے بارے میں ان کے محلے کے ائمہ اور خطباء سے ان کی انویسٹیگیشن یا ان کی صداقت کا معیار بھی دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہ روزہ رکھنا 18 کروڑ مسلمانوں کی ایک مخصوص عبادت ہے, اس کو ہم شک کی بنیاد پر یا کسی کے کہنے پر شروع نہیں کر سکتے اور نہ کینسل کر سکتے ہیں, بلکہ یقین کی حد تک ہمیں جب تک شہادتیں موصول نہیں ہوتی تو رؤیت ہلال کمیٹی کوئی فیصلہ نہیں کرتی. نجی رؤیت حلال کمیٹی ہے جیسے پوپل زئی صاحب چلا رہے ہیں, اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے یا آپ سمجھتے ہیں, یا دوسرا سوال, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی مولوی, کوئی بھی مفتی اپنی طرف سے یہ فیصلہ صادر فرما سکتا ہے کہ کیونکہ اسے یہ شہادتیں ملی ہیں تو چاند کی رویت ثابت ہو گئی تو اس لیے لوگ جو ہے وہ روزہ رکھیں یا عید منائیں؟ یہ قانونی ہے یا غیر قانونی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ایسا یہ قانونی ہے, اور نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, بلکہ شریعت کہتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, ایمان والو اتفاق رائے پیدا کرو, متحد ہو جاؤ اور اختلاف مت کرو, بٹوارے کو اپنے معاشرے میں جگہ نہ دو. یہ کمزوری کی علامت ہے اور اتفاق طاقت کی علامت ہے اور اتحاد اجتماعیت کی علامت ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کو فالو اپ کریں اور حکومت پاکستان کی طرف سے مقرر کردہ اس کمیٹی کے ڈیسیزن کو پورے پاکستان پر اپلائی کریں, اور اگر کسی کے پاس کوئی دلیل یا گواہی موجود ہو کمیٹی میں پیش کرے, کمیٹی اس کو فائنلائز کر کے اعلان کر دے گی. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے تفرقے کی بات کی, جو انتشار کی بات کی, اور ڈیفینیٹلی اس سے تفرقہ اور انتشار پھیلتا ہے, ہمیں متحد ہونا ہے ایز مسلمان, ایز پاکستانی, تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو رؤیت حلال کمیٹی میں جو تمام مسالک کی ریپرزنٹیشن ہے, نمائندگی ہے, اس میں اہل حدیث بھی ہیں, اس میں بریلوی بھی ہیں, تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کے پاس جانا چاہیے تاکہ ان کے جو بھی تحفظات ہیں اس کو ختم کیا جائے اور سب ایک پیج پر آ جائیں؟ آپ نے کبھی کوشش کی ان کے پاس جانے کی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو سنا جائے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ نہیں, بلا شبہ ہم ٹیلی فون پر بھی رابطے میں رہتے ہیں اور انڈیویجولی بھی علماء ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اختلاف کی بات نہ کریں. اگر پورے پاکستان میں ایک متفقہ اعلان ہو گیا ہے تو اسی کو فالو اپ کریں اور اس کی مخالفت نہ کریں تاکہ ملک میں انتشار پیدا نہ ہو. سر اللہ کرے کہ اس بار ایسا ہی ہو اور ایک ہی چاند رہے اور ایک ہی عید جو ہے ہمارے تمام مسلمان جو ہیں پاکستان میں منائیں. سر مجھے بتائیں کہ آپ کی رؤیت حلال کمیٹی میں کتنے ممبران ہیں؟ دیکھیے, ممبر تو مرکزی رؤیت حلال کمیٹی میں بھی چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے, دو افراد, 2 بریلوی حضرات سے, 2 دیوبندی حضرات سے, 2 اہل حدیث حضرات سے, 2 شیعہ مرکزی میں بھی, اور ریجنل میں زونل میں بھی اسی طرح ہے کہ 2 افراد تمام مسالک سے لیے جاتے ہیں تاکہ وہ متفقہ رائے دینے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. ٹھیک ہے, تو سر یہ کوئی 20-25 ممبران بنتے ہیں سارے, تو 20-25 ممبران میں سے کسی ممبر نے بھی کوشش نہیں کی کہ مفتی پوپل زئی صاحب کے پاس جائیں مسجد قاسم علی خان میں اور بیٹھیں اور ان سے مشاورت کریں اور ان کے جو بھی گلے شکوے ہیں یا جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کیا جائے؟
پچھلے ادوار میں ایسا ہو چکا ہے کہ مرکز سے بھی اور صوبہ کے پی کی سے بھی علماء نے ان سے رابطہ کیا ہے اور ان کو اختلاف کرنے سے منع کیا ہے. لیکن بہرحال بات ہماری یہاں یہ ہے کہ جہاں قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، حکومت نے جب ایک سینٹرلائزیشن کمیٹی پورے پاکستان کے لیے متعین کر دی ہے اور اس کو اتھارٹی دے دی ہے اس کام کے اعلان کرنے کی، تو اس کی بات کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے اور اس کی بات پر لبیک کہا جائے اور اختلاف سے بچا جائے. اس کا مطلب ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ پر ویورز بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ وفاق کا فیصلہ، جو وفاقی رویت حلال کمیٹی ہے جس کے چیئرمین ہیں مفتی منیب الرحمان، اور جس میں تمام مسالک کے لوگ شامل ہیں، مفتیان کرام شامل ہیں، جو مل کر متفقہ فیصلہ کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور کے پی کے گورنمنٹ کو کرانا چاہیے اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے. نو سر، اب آگے چلتے ہیں کہ ایسا ہو، اللہ کرے سر ایسا ہو. نو سر، مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں ایک بہتر میکینزم موجود ہے کہ اگر آنکھ سے آپ چاند نہیں دیکھ سکتے تو چاند جب پیدا ہو جاتا ہے اور جس کے 3 ٹیکنیکل انڈیکیٹرز ہیں، جب ہماری بات ہوتی ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے، وہ کہتے ہیں 3 ٹیکنیکل انڈیکیٹرز ہیں: چاند کی ایج، چاند اگر پیدا ہو گیا ہے، چاند کا اینگل اور اس کی ڈیوریشن. تو یہ 3 اینگل ہیں، 3 فیکٹر ہیں. تو اس کی بنیاد پر وہ پرکھتے ہیں کہ چاند کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہم اپنی رپورٹ دے دیتے ہیں، ہم اپنا ڈیٹا پروسیس کر کے ہم رویت حلال کمیٹی کو دے دیتے ہیں. یہ پھر ان کا فیصلہ ہے کہ وہ آگے فیصلہ کیا کرتے ہیں. تو سر، آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ایک وقت آ گیا ہے کہ ہم کوئی ایک ایسا میکینزم بنا لیں کہ بار بار اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں اور اسی میکینزم کے تحت اسی فارمولا کو دے کر ہم جو فیصلہ ہے چاند کی رویت کے حوالے سے وہ ہم لے سکیں؟ دیکھیے، یہاں ایک بات کی وضاحت بڑی ضروری ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے، محکمہ موسمیات کے ٹیکنیشنز اپنی آبزرویشن دے دیتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ چاند پیدا ہو گیا ہے اور اس کی ڈیوریشن اتنی ہے، اگر نظر آ جائے تو آپ اعلان کر دیجئے، اگر نظر نہ آئے تو آپ کا اختیار ہے اعلان نہ کرنے کا. بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھاتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30 شہرا 30 یوما. چاند دیکھ کر عبادت یعنی روزے کی ابتدا کرو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ. اگر تمہارے اور چاند کے درمیان بادل آ جائیں، یعنی چاند پیدا ہو گیا، چاند ہے لیکن نظر نہیں آیا، تو کوئی حرج نہیں پریشانی کی. عربی مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، لہذا اگر 29 تاریخ کو چاند موجود ہونے کے باوجود نظر نہیں آیا تو ہمیں مزید ایک روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں. جہاں ہم 29 روزے رکھ سکتے ہیں وہاں 30 بھی رکھ لیں گے. شریعت یہ کہتی ہے کہ چاند کو دیکھو تو عبادت شروع کرو، چاند کو دیکھو تو عبادت ختم کرو. لہذا ہم فالو اپ کرنے والے ہیں فرمان نبی کو، اور اگر بادل کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے پورے کر کے عید بنا لو. تو پتہ چلا شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم اختلاف نہ کریں، 29 رکھیں یا 30 رکھیں، لیکن اجتماعیت کو برقرار رکھیں. یہ نہیں کہ کچھ 29 پہ رک گئے اور کچھ نے کہا کہ ہم 30 پورے کر کے رکھیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سر ایسا کیوں ہے؟ آپ بجا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہماری سر آنکھوں پہ، بالکل انہوں نے جو حکم ثابت فرمایا، جو کہہ دیا ہے وہ شریعت. سر مجھے بتائیں کہ پھر ایسا کیوں ہے کہ یہ انتشار اور یہ جو تقسیم ہے چاند پر، جو تنازع ہے، یہ پاکستان میں نظر آتا ہے، یہ مڈل ایسٹ میں ہمیں نظر نہیں آتا. سعودی عرب میں ایک ہی فیصلہ ہے، سب علماء مانتے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ یہ وہاں پر نہیں ہے اور یہاں پر ہے؟ بڑی آسان بات ہے کہ سعودی عرب میں لا اینڈ آرڈر حکومت کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا. جبکہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہر کوئی خود سری اور بغاوت اور رول اور ریگولیشن کو فالو نہ کرنے کی جرات کرتا ہے. حالانکہ ایسے لوگوں کو کہ جو گورنمنٹ کے بتائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کریں، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے تو آئندہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کام کے لیے جو کمیٹی مقرر کر دی ہے وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے
اس کو معیار مقرر کرنے کے لیے اس کی بات کو تسلیم کیا جائے اور جو کوئی اس کی خلاف ورزی جاتا ہے اس پر ایکشن لیا جائے. ٹھیک ہے، تو آپ پھر کیا سجیسٹ کریں گے ایز ممبر رویت حلال کمیٹی، کیونکہ بہت عرصے سے آپ اپنی خدمات جو ہیں وہ اس میں انجام دے رہے ہیں. 12 سال سے رویت حلال کمیٹی کا ممبر ہوں. ماشاءاللہ 12 سال سے. جی تو سر یہ مجھے بتائیں کہ کس طرح کا قانون پھر ہمارے ملک میں چاہیے کہ اس طرح کا جو اختلاف ہے، جو تقسیم ہے، جو انتشار ہے وہ نہ ہو؟ کیسا قانون چاہیے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے ایک اتھارٹی مقرر کر دی ہے اس کام کے لیے پر سمجھ لینے سے جو اینڈ ریزلٹ ہے چاند کو دیکھنا وہ آسان ہو سکتا ہے. جی ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ایسے انڈیکیٹرز ہیں اور جو کہ چاند کو دیکھنے کے لیے واقعی مدد کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جو ڈیٹا پروسیسنگ اور اپنا جو ان پٹ دیتے ہیں وفاقی رویت حلال کمیٹی کو، جس میں دوسرے ادارے بھی شامل ہیں، پاک نیوی ہے، ایئر فورس ہے اور دوسرے ادارے بھی ہیں، اسپارکو بھی ہے، اور آپ کا ایک آف کورس میجر ان پٹ ہے، تو آپ جو ان پٹ دیتے ہیں وہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وفاقی رویت حلال کمیٹی میں، تمام جو مسالک کے لوگ بیٹھے ہیں اور جس میں ممبران ہیں اور بہت بڑی ایک نمائندگی ہے، 20 سے 25 افراد ہیں، وہ بہتر طور پر اس کو اینالائز کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. جی ہاں، میں آپ کی سمجھنے کے لیے بتا دوں کہ اس وقت تقریباً پورے پاکستان میں ہماری 38 مشاہدہ گاہیں ہیں جو کہ کراچی سے لے کر سکردو تک ہیں، اور وہ تمام مشاہدہ گاہیں ہماری ایک موسمیاتی دوربین ہے جسے ہم تھیوڈولائٹ کہتے ہیں، اس سے اکوپڈ ہوتی ہے، اور ہم ہر 29 تاریخ کو اپنے تمام آبزرور کو ان مشاہدہ گاہوں کے اندر ان علاقوں سے متعلق ڈیٹا دیتے ہیں کہ آپ اس چاند کو اس اینگل پہ اور ان اوقات میں دیکھنے کی کوشش کریں، اور جیسے ہی وہ نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا وہ ہمیں یہاں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو مطلع کرتے ہیں، اور ہم وہ انفارمیشن پھر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ان ٹیکنیکل انڈیکیٹر سے آسانی سے چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے. جی ہاں، جہاں تک ان پریڈکٹرز کی کیلکولیشن کا تعلق ہے تو یہ کوئی بہت مشکل سائنس نہیں ہے. یہ تمام پریڈکٹرز اب ایک سمپل کمپیوٹر سے ایک کافی اس کے اندر سافٹ ویئرس ہیں اور کافی معاونت والی چیزیں جن سے ہم یہ چیزیں نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے ندیم صاحب، مجھے ایک اور چیز یہ بتائیے کہ آج کل بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے، جس طرح سولر کیلنڈر جو ہیں وہ بہت برسوں سے، بہت صدیوں سے ہمارے سامنے موجود ہیں، اسی طرح لونر کیلنڈر بھی اگر انہی تمام انفارمیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ نے اینگلز بتائے، جو ٹیکنیکل انڈیکیٹرز بتائے، ہم بآسانی بنا سکتے ہیں اور اس کو بہتر طور پر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. جی ہاں، بلکہ ہم بناتے ہیں، ہم پروبیبلز جو ہے پورے سال کے ان ایڈوانس بنا دیتے ہیں کہ کس 29 تاریخ کو قمری تاریخ کو چاند نظر آنے کا امکان ہے اور کس تاریخ کو نہ نظر آنے کا امکان. یہ آپ ویب سائٹ پہ دیتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہم ویب سائٹ پہ دیتے ہیں اور تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے ہم یہ شیئر بھی کرتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے، تو یعنی اگر یہ سارا پروسیس اگر ہو جائے تو فیوچر میں جو ایمبیگوٹیز ہیں انفارچونیٹلی وہ ختم ہو سکتی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک سوال بڑا اہم ہے جو کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ آپ سے پوچھا جائے، وہ یہ کہ مطلع ابر آلود ہے اور چاند پیدا بھی ہو چکا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسی جو ایڈوانسمنٹ ہے، کوئی ٹیکنالوجی موجود ہے، کچھ ایسے ہمارے پاس اکوپمنٹ موجود ہیں کہ مطلع ابر آلود ہونے کے باوجود ہم اس ٹیلیسکوپ سے اس ایڈوانسمنٹ کا فائدہ اٹھا کر ہم چاند دیکھ سکیں؟ نہیں، ایسی کوئی چیز آج تک ایجاد میں نہیں. اگر بادل ہیں، اور عموماً جس طرح بادل لو کلاؤڈ ہوتے ہیں، تھوڑے سے تھک ہوتے ہیں، اور زمین کے اوپر سے بیٹھ کے کسی بھی انسٹرومنٹ سے، آلے سے، دوربین سے آپ ان بادلوں کے پار کسی آبجیکٹ کو نہیں دیکھ سکتے. پاسبلٹی نہیں ہے جی، ایسا نہیں ہے. تو سر اب مجھے فائنلی بتائیے آپ کے ادروائز کیپیسٹی کے اور کیا ایشوز ہیں جن کو ریزالو کر دینے سے فیوچر میں اور ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی امپروو ہو سکتی؟ جی ہاں بالکل، کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی آپ کی موسمیاتی مشاہدہ گاہیں زیادہ ہوں گی اور جتنی وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے یا اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی سے ایکوپڈ ہوں گی، آپ کے لیے موسم کی بر وقت اور صحیح فورکاسٹ کرنا ممکن ہوگا. اس وقت ہمارے ہاں ہمیں ضرورت ہے اپنے مشاہدہ گاہوں کی اور اپنے فورکاسٹنگ آفس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ سے ایکوپ کرنا. سو ویورز، آپ نے ندیم فیصل صاحب کی رائے سنی. انہوں نے بتایا کہ ایج
ڈیوریشن اور اس کے علاوہ جو اینگل ہے، یہ 3 انڈیکیٹرز ہیں جو کہ جس کو دیکھ کر چاند کو دیکھنے کے حوالے سے بہتر طور پر جو انفارمیشن ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ بہت آسان ہے، کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور یہ انفارمیشن جو ہے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی اور دوسری زونل کمیٹیز کو یہ محکمہ موسمیات جو ہے وہ مہیا کرتا ہے اور اس کو افیکٹولی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کو رویت ہلال کمیٹی میں شامل کیا جائے تاکہ یہ جو متنازع چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائیں، پاکستان میں ایک ہی ساتھ رمضان اور عید دونوں ہو سکے، تو یہ کمیٹی میں اگر شامل کر لیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کافی حد تک یہ بہتر اقدام ہوگا کہ یہ حل ہو جائے گا مسئلہ، اور سب کا کنسنسس ہو جائے اور ایک ہی دفعہ خیبر سے کراچی تک عید ہو۔ بالکل بہت اچھی بات ہوگی یہ تو پاکستان کے لیے کہ ایک ساتھ عید اور رمضان دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ تو آج تک یہ جو مسئلہ رہا ہے کہ ایک ہی جگہ پر عید بھی ہے، ایک ہی جگہ پر روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، ایک ہی پڑوس میں، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، تو اس سے کتنا منفی تاثر جاتا ہے؟ سر دیکھیے منفی تاثر تو جائے گا نا کہ مسلمانوں میں ایک ہی نہیں ہے، تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ جو تنازع جہاں سے شروع ہو رہا ہے ان کو شامل کر لیا جائے ساتھ، تو یہ بہتر سب سے بہترین اقدام ہوگا یہ کہ ان کو رویت ہلال کمیٹی میں ان کی بھی شمولیت کو واضح بنایا جائے اور یقینی بنایا جائے۔ پاکستان میں ویسی بہت ساری بدقسمتی سے تقسیم ہے، تو اگر ایک ہی چاند اور ایک ہی عید منائی گئی اس بار، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملی یکجہتی ہے وہ ہمیں نظر آئے گی؟ بالکل نظر آئے گی، جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے تب بھی تو سب ایک ہوتے ہیں، تو رمضان اور عید میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ہمارا سب سے بڑا تہوار ہے، تو بالکل ہونا چاہیے یہ تو اچھا اقدام ہے۔ بہت شکریہ۔ ہر بندہ کو یہ سوچ ہوتی ہے کہ کس کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جب ایک ہمارے اوپر علماء کرام کی جتنے بھی ہیں ان کے اوپر باتیں چھوڑی گئی ہیں کہ آپ نے یہ پیش گوئی کر، فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے کرنا ہے، ریاست نے کرنا ہے فیصلہ۔ بالکل ریاست نے۔ تو جو مرکزی رویت حلال کمیٹی ہے، دوسری زونل کمیٹیز ہیں، وہ سب مل کر جو فیصلہ کرتے ہیں، سر مین مسئلہ جو ہے وہ کے پی کے سے آتا ہے، مولانا پوپل زئی صاحب کی طرف سے آتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب اگر مل کر بیٹھ کر فیصلہ کر لیں اتفاق و اتحاد سے تو مسائل ختم ہو سکتے ہیں؟ مسائل تو بہت زیادہ ختم ہو سکتے ہیں اگر ان کے متفق ہو ایک جگہ پہ۔ ایک عید ضروری ہونا تو چاہیے، یہ کیوں دو تین عیدیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ہماری حکومت کا ہے نا، حکومت ہی ایسی ہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ چاند ایک ہے، نظر 3 بار آتا ہے۔ جی ہاں، چاند تو ایک بار نظر آتا ہے اور آدمی پہلے سے ہی بول دیتے ہیں، آج نہیں بھی ہوتا ہے بولتے آ گیا بھائی عید کر لو۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جس دوراہے سے گزر رہے ہیں، یہاں پر اتنا انتشار ہے، تقسیم پہلے ہی ہے، برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اس بار ضروری ہے کہ خیبر سے کراچی تک ہم ایک ہی چاند پر جو ہے وہ مکمل اتفاق کریں اور ایک ہی عید ہو؟ یہ تو بہت اچھا ہے سر، یہ ہو جائے تو اور قانون سے حکومت سے کیا آدمی اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ چاند جو ہے نا ایک نظر آیا تو ساری دنیا روزہ رکھے گا۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ لال ہو سکتے ہیں۔ پریشانی تو بڑھتی ہے، پر اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ہی دن روزہ رکھنا چاہیے اور ایک ہی عید کرنا چاہیے، کیونکہ پشاور میں الگ رمضان دیکھا جاتا ہے، کراچی میں الگ، باغ ملک میں الگ۔ پورا پاکستان میں ہمارا ایک ہی دن عید ہونا چاہیے اور ایک ہی دن روزہ ہونا چاہیے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ عیدیں بنا، سب اکٹھے رہیں، ایک ہی دفعہ روزہ رکھیں، ایک ہی دفعہ عید منائیں، یہ دو تین عیدیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، ہر ایک آدمی کو پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں، مشکلات آ جاتے ہیں کہ کل وہ عید بنا رہے ہیں، آج ہم بنا رہے ہیں، دوسرے دن دوسرے علاقے کا بنا رہے ہیں، تو یہ اور دنیا کے سامنے بھی ہمارا امیج خراب ہو جاتا ہے، منفی تاثر جاتا ہے۔ بالکل، کہ ایک قوم ایک ملک اور الگ الگ سسٹم الگ تہواریں بنا رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ سر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ عام بندہ اس سے پریشان کیسے ہوتا ہے؟ اگر ایک ہی محلے میں کچھ لوگ عید بھی منا رہے ہیں، کچھ لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو پریشانی کیا ہوتی؟ پریشانیاں یہ ہوتے ہیں کہ رشتہ داریں ہوتے ہیں، آپس میں بہت دعا سلام والے ہوتے ہیں، ان کا کوئی دوسرے علاقوں سے تعلق ہوتا ہے تو وہ اس علاقے کے ساتھ روزہ رکھ لیا اور اس کے ساتھ عید کر لیا، آج ان کا عید ہے اور ہمارا روزہ ہے، تو یہ تو ایک غیر مناسب والی بات ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، دوسرا عید بنا رہا ہے، تو یہ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ اس کو کوشش کر کے ایک ہی دن عید اور ایک ہی دن روزہ ہونا چاہیے کہ بھائی سب قوم کو ایک دن خوشیاں ملے اور ایک ہی دن سے سارا رمضان کے فضیلت سے بھی نوازا جائے۔ سارے فیصلے اتفاق و برکت سے ہونے چاہیے تاکہ انتشار ختم ہو جائے اور یہ سارا جو فرقے بازی ہیں یہ ختم ہونا چاہیے۔
के इस प्रोग्राम में व्यूअर्स हमने बात की चांद के हवाले से कि आया कोई ऐसा बेहतर मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है कि जिसके ज़रिए चांद को मुतनाज़ा होने से बचाया जा सके, क्योंकि हमारा मुल्क पहले से ही मुनक़सम है, पहले से ही बहुत ज़्यादा इंतशार और तकसीम हमें नज़र आई है। और अगर हम चांद को मुतनाज़ा होने से बचाते हैं तो काफ़ी हद तक एक यकजहती का सबूत हमें नज़र आएगा। कराची से खैबर तक अगर एक चांद पर रोज़े रखे गए और एक चांद पर ईद मनाई गई। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं, मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स, उन्होंने इनिशिएटिव लिया KPK हुकूमत और तमाम आलम दीन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर और एक चांद के हवाले से उन्होंने कहा कि इस बार इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में एक चांद पर रोज़ा रखा जाएगा और एक ही चांद पर ईद मनाई जाएगी। सो अगर ये फैसला वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया, मरकज़ी रूयत हलाल कमेटी करती है और हुकूमत की रिट हमें नज़र आई, तो डेफिनेटली पूरे मुल्क में एक ही चांद के हवाले से फैसला नज़र आएगा। और ऐसा हुआ तो मिली यकजहती के हवाले से काफ़ी हद तक मस्बत नताइज हमारे सामने नज़र आ सकते हैं। बहरहाल टेक्निकल एडवांसमेंट को यूटिलाइज करके अगर लार्जर ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता है तो मज़ीद जो है वो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल और महकमा मौसमियात और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उनकी तहकीक है, उसको डेफिनेटली यूटिलाइज करना चाहिए। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने ये छोटी सी कोशिश की कि पूरे मुल्क में जो मिली यकजहती है, जो एक पेज पर तमाम हमें सियासी क़यादत और मजहबी क़यादत जो नज़र आ रही है दहशतगर्दी के हवाले से, वो अल्लाह करे कि ये मिली यकजहती चांद पर भी हमें इस बार रमज़ान के महीने में नज़र आए। हमारी तरफ से यही कुछ। आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।